Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your Islamiyat teacher Rukhsana Parveen from the Smart School Bhera campus. Hope you all are very fine. آج ہم جماعت اول کی اسلامیات میں سے ایک سبق کی پڑھائی کریں گے اور ساتھ ہی میں اس کی مشق حل کرنا بھی آپ کو سکھاؤں گی. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا ہمارا عنوان کیا ہے. ہمارا آج کا عنوان ہے قرآن مجید. تو بچوں آپ کو معلوم ہے قرآن مجید ہماری کون سی کتاب ہے اور یہ کس رسول پر نازل کی گئی. چلے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کا تھوڑا سا تعارف بیان کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف رسولوں پر اپنی کچھ آسمانی کتابیں نازل کیں، جن میں سے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری آسمانی کتاب قرآن مجید ہے، جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. قرآن مجید میں تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی موجود ہے. مزید اس سبق کے اندر ہم جانیں گے کہ قرآن مجید میں کتنے پارے ہیں، قرآن میں کتنی سورتیں ہیں اور اس کا ایک حرف پڑھنے کا کتنا ثواب ہے. تو اسٹوڈنٹس آپ نے اپنی کاپی پر اس طرح قرآن مجید کا سر ورک بنانا ہے. لائنز لگانے کے بعد باب دوم ایمانیات و عبادات سبق قرآن مجید صفحہ 14 تا 15 لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سر ورک بنانا ہے قرآن مجید کا. اس سبق کو مزید آسان بنانے کے لیے ہم نے اس سبق کے اندر سے کچھ مشکل الفاظ منتخب کیے ہیں جس کے آپ کو معنی بتائے جائیں گے تاکہ آپ کو یہ سبق سمجھنے میں آسانی پیدا ہو. اس کے لیے آپ اپنی کاپی نکالیں گے اور اس کے اوپر آپ ڈیٹ، جماعت کا کام اور ڈے لکھیں گے اور اس طرح عنوان، الفاظ، معنی اور مارجن لائن ڈرا کریں گے اور ان الفاظ کو اپنی کاپی پر لکھیں گے اور یاد بھی کریں گے. ہمارا پہلا لفظ ہے الہامی، معنی آسمانی. دوسرا لفظ ہدایت، معنی سیدھا راستہ دکھانا. تیسرا لفظ بہترین، معنی بہت اچھا. چوتھا لفظ نازل ہونا، مطلب اترنا، کسی چیز کا نیچے آنا. نمبر 5 مکمل، مطلب پورا ہونا. اب ہم اس سبق کی پڑھائی کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 14 اوپن کریں گے. ہمارا آج کا عنوان ہے قرآن مجید اور اس طرح بک پہ بھی جماعت کا کام، تاریخ اور دن لکھیں گے. اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ الہامی کتابوں کے نام بھی بتا سکیں گے اور قرآن مجید کا تعارف بھی بیان کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسول بھیجے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ رسولوں پر اپنی کتابیں بھی نازل کیں. اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی ان کتابوں کو الہامی کتابیں کہتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نیک راستہ دکھانے کے لیے جو رسول بھیجے اور ان پر کتابیں نازل کی، ان کتابوں کو الہامی یعنی آسمانی کتابیں کہتے ہیں. الہامی کتابوں کی تعداد 4 ہے: توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتابیں کن رسولوں پر نازل ہوئیں. یہاں پہ بچوں آپ کو کتابیں بھی نظر آ رہی ہیں اور ان کے اوپر ان رسولوں کے نام بھی ہیں جن پر یہ نازل کی گئی. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اسی طرح قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ کلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. قرآن مجید عربی زبان میں ہے. قرآن مجید تقریباً 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا. قرآن مجید ایک ہی دفعہ پورا نازل نہیں ہوا بلکہ بچوں تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا.
قرآن مجید کے کل 30 پارے ہیں، اس میں کل 114 صورتیں ہیں۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی کہ اگر ہم الف لام میم پڑھیں گے تو ہمیں 30 نیکیاں ملیں گی۔ اگر ہم شوق سے سارا قرآن مجید پڑھیں تو ہمیں ڈھیر ساری نیکیاں ملیں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن مجید میں ہر انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کو پڑھیں اور اس میں بتائی گئی باتیں سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب اس میں سے جو خاص نکات سے ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، آپ نے بھی ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور ان نکات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے۔ اب ہم اپنے اگلے صفحہ پر آئیں گے، صفحہ نمبر 15 اوپن کریں گے اور اس سبق کی مشق حل کریں گے۔ اسی طرح آپ جماعت کا کام، تاریخ اور دن لکھیں گے اور سب سے پہلے یہ معلوماتی باکس دیکھتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر اور سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے؟ اس میں سے بھی چھوٹی سورت سورۃ الکوثر اور بڑی سورت سورۃ البقرہ کو آپ ہائی لائٹ کریں گے اور اس کو یاد بھی کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات بتائیں۔ ان سوالات کے جواب ہم اپنی کاپی پر لکھیں گے۔ اس کے لیے آپ لوگ اپنی کاپی اوپن کریں گے۔ کاپی پر اس طرح حاشیہ لگائیں گے، تاریخ، جماعت کا کام اور دن لکھیں گے، عنوان سوالات جوابات اور درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ اس طرح ہیڈنگ دینے کے بعد ہم اپنے سوال اور جواب لکھنا شروع کریں گے۔ سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں کو الہامی، یعنی کہ میں نے بریکٹ میں آسمانی بھی لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے، کتابیں کہتے ہیں۔ نمبر 2، الہامی کتابوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب، الہامی کتابوں کی تعداد 4 ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید کے کل کتنے پارے ہیں؟ جواب، قرآن مجید کے کل 30 پارے ہیں۔ نمبر 4، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخص کو بہترین قرار دیا ہے؟ جواب، جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نمبر 5، قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جواب، قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ان سوالات کے جواب آپ اپنی کاپی پر اسی طرح لکھیں گے۔ ایک سوال اور ایک جواب مکمل ہونے کے بعد ایک لائن چھوڑیں گے۔ اب اپنی باقی مشق ہم اپنی کتاب کے اوپر ہی حل کریں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق پڑھیے اور جملے مکمل کیجیے۔ قرآن مجید ڈیش زبان میں ہے، اس میں ہم نے جملہ مکمل کیا عربی زبان میں۔ اللہ نے قرآن حضرت ڈیش کے ذریعے نازل کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ قرآن مجید کے ڈیش پارے ہیں 30، قرآن مجید کی ڈیش صورتیں ہیں 114۔ سوال نمبر 3 ہے، جملے خوش خط لکھیے۔ جملہ نمبر 1، قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اس کو ہم اسی طرح اس لائن کے اوپر خوش خط لکھیں گے۔ قرآن مجید کے کل 30 پارے ہیں، اس کو بھی اسی طرح نیٹ کر کے یہاں پہ لکھیں گے۔ سوال نمبر 4، معلوم کر کے زبانی یاد کیجیے۔ قرآن کے لفظی معنی کیا ہے؟ قرآن کے لفظی معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ اس کو بھی ہم اپنی کتاب پر لکھیں گے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی۔ گھر میں رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔